اصطلاحاً جو اس کا مفہوم بیان کیا جاتا ہے وہ اصل میں یہ ہے المیل عما یجب اعتقادہ وعملہ، فکری یعنی عقیدے کے اعتبار سے اور عمل کے اعتبار سے جو چیزیں واجب ہیں ان سے اگر کوئی شخص ہٹ جائے یا کسی طرف جھک جائے، المیل کا مطلب ہوتا ہے جھک جانا، تو کوئی شخص اگر اس سے جھک جاتا ہے تو وہ الحاد ہے. یعنی ہر وہ چیز الحاد ہے جو واجب عمل یا واجب عقیدے سے ہٹی ہوئی ہو. یہ جعفر صاحب ایک ایسا وسیع مفہوم ہے اس کے اندر اصطلاحاً کہ ہر وہ چیز جو فکری طور پر جس کا عقیدہ رکھنا واجب ہے اور ہر وہ عمل جو عملی طور پر واجب ہے اللہ کی طرف سے، ان میں سے کسی بھی چیز کو آپ راہ راست سے ہٹ کے سر انجام دیں گے یا راہ راست سے ہٹ کے عقیدہ رکھیں گے تو وہ ساری کی ساری جو بھی فکر ہوگی یا جو بھی عمل ہوگا وہ الحاد پر مبنی. یہاں پہ چھوٹی سی ایک وضاحت یہ بھی فرما دیجیے. ایک تو یہ کہ سیدھے راستے پہ چلتے ہوئے اس سے ہٹ جانا، اندھیروں میں گم ہو جانا، روشنی کو چھوڑ دینا. ایک ہے کہ جو سیدھے راستے پہ آیا ہی نہیں ہے اور اپنی جو ہے اس ہٹ تھرمی پہ اس اندھیر نگری میں جو ہے وہیں پہ مگن ہے، تو پہلے سے الحاد میں ہے. اگر ان معنوں میں آپ کریں گے کہ ہر وہ چیز جس سے وہ ہٹا ہوا ہے، جو سیدھی راہ سے ہٹا ہوا ہے، جو میں نے شروع میں عرض کیا ایک طرف ظلمات ہے اور ایک طرف نور ہے، تو اللہ کا دین نور ہے اور اس کے علاوہ سارے اندھیرے ہیں. اور اس میں آپ دیکھیں کہ یہ بڑی لطیف حکمت اس کے اندر شامل ہے کہ آپ دیکھتے ہیں کہ ظلمات جمع ہے اور نور واحد ہے. اللہ کا دین واحد اور یہ مختلف ظلمات ہیں. وہ آپ کہیں کہ تھوڑا ہٹا ہوا ہے، زیادہ ہٹا ہوا ہے، عملی طور پر ہٹا ہوا ہے، فکری طور پر ہٹا ہوا ہے، اقسام ہیں. یہ 20 اقسام ہیں اور یہ سارے کے سارے اندھیرے ہیں جو اللہ کے دین سے ہٹا ہوا ہے. اور اس دین سے ہٹا ہوا جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کی طرف سے لا کے ہمیں دیا، کیونکہ بنیاد تو یہی ہے نا. دیکھیں دین ہے اللہ کا، ان الدین عند اللہ الاسلام، اور اللہ تعالیٰ نے یہ دین دیا جبریل امین کو جو امانت دار فرشتہ ہے، اور وہ لے کے آیا اور اس نے نازل کیا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب اطہر پر جو صادق و امین ہے. صادق و امین. نازل بہ الروح الامین، اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے امانت دار فرشتہ لے کے آیا. اور نازل کہاں کیا ہے؟ علی قلبک لتکون من المنذرین، اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے قلب اطہر پہ ہم نے نازل کیا ہے تاکہ آپ پوری دنیا کو آگاہ کر دیں، ان کو وارن کرنے والے بن جائیں. یہ اصل میں وہ دین ہے جو نور ہے، ایک سیدھی لائن ہے اور سیدھا رستہ ہے جنت کی طرف. اس سے ہٹی ہوئی ہر بات جو ہے وہ اصطلاحی طور پر الحاد کے مفہوم میں شامل ہے. یعنی الحاد کے بارے میں یہ عرض کر رہا تھا، ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہی جو آیت ہے قرآن پاک کی ان الذین یلحدون فی آیاتنا، اس سے مراد لیا انکار، یکذبون اور یکذبون. اور جو امام قتادہ رحمۃ اللہ علیہ ہیں انہوں نے اسی سے مراد یشرکون لیا کہ یہ شرک کرتے ہیں، کہ اللہ کی آیتوں میں شرک کرتے ہیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ شرک بھی الحاد کے اندر آتا ہے اصطلاحی طور پر، انکار بھی الحاد کے اندر آتا ہے. پھر اس کے علاوہ آپ کے سامنے میں نے ایک آیت رکھی تھی قرآن پاک کی جو سورہ حج کے اندر ہے، حرم کی حدود کے تعلق ہے. یعنی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وَمَن يُرِدْ فِيهِ، یعنی حدود حرم کے بارے میں، بِإِلْحَادٍ بِظُلْمٍ نُذِقْهُ مِنْ عَذَابٍ أَلِيمٍ، کہ جو کوئی اس حدود حرم میں الحاد چاہے بظلم، ظلم کے ساتھ، ہم اس کو دردناک عذاب چکھائیں گے. اب یہاں سے اس سے الحاد کیا مراد ہے؟ الحاد سے مراد یہ ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جو وضاحت فرمائی حدود حرم کی جو شرائط ہیں اس میں یہ کہ وہاں پہ کوئی ادنا ترین معصیت بھی ظلم ہے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جو معصیت ہے وہ بھی الحاد کے زمرے میں آ جاتی ہے. قرآن پاک کے اس مفہوم سے ہی بات سمجھ آتی ہے.